الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ 2 دن قبل جب کہ میں ملیشیا کے دورے پر تھا، حضرت اقدس مولانا عبدالحق صاحب نور اللہ مرقدہ کی وفات کی خبر سنی، جس پر بے حد دکھ ہوا۔ میری شدید خواہش تھی میں کچھ تفصیل سے گفتگو کروں حضرت کے متعلقین کے لیے، دارالعلوم دیوبند سے وابستہ افراد کی تسکین کے لیے، لیکن وہاں خاطر خواہ اسباب وسائل رات کو میسر نہ ہونے کی وجہ سے گفتگو نہ کر سکا۔ آج رات 12 بجے میں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پہنچا اور یہاں 9 بجے خواتین کے اجتماع سے بیان تھا۔ اس سے فراغت کے بعد میں مختصر سی گفتگو کرنا جو ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو امت کے لیے مکمل فرمایا، جسے تکمیل دین کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے ذریعے دین کو عام کیا اور پھیلایا، مضبوط مستحکم کیا، جسے تمکین دین کہتے ہیں۔ فقہا، محدثین اور خصوصاً سید الفقہا امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے ذریعے دین کو تحریری صورت میں لکھوا کر محفوظ کرا کے امت تک پہنچایا، جسے تدوین دین کہتے ہیں۔ اور دارالعلوم دیوبند کے مشائخ اکابر کے ذریعے دین میں داخل کی جانے والی بدعات اور دین میں کمی کی جانے والی الہات سے دین کو محفوظ فرمایا اور دین کو پاک صاف کر کے امت کے سامنے رکھا، جس کو تطہیر دین کہتے ہیں۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے تکمیل دین فرمائی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے ذریعے تمکین دین فرمائی، اور ائمہ فقہا خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے ذریعے تدوین دین فرمائی، اور اکابر علماء دیوبند کے ذریعے تطہیر دین فرمائی۔ اللہ رب العزت نے دارالعلوم دیوبند کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے ہمیشہ ایسے رجال، ایسے افراد کو پیدا کیا، ایسی شخصیات کو جنم دیا ہے جن نے ہر دور میں اصلی اور حقیقی دین جان پہ کھیل کے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہمارے ان اکابر شخصیات میں جن کا نامی اور گرامی نام مبارک آتا ہے، قاسم الخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی نور اللہ مراقدہم، اور دیگر اکابر، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ شاگرد حضرت مولانا عبدالحق الاعظمی رحمہ اللہ تعالی، جو 1928 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1948 میں دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث کرتے ہیں، جس میں بطور خاص حضرت شیخ العرب العجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الادب مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے شرف تلمذ حاصل کرتے ہیں، اور پھر حضرت دارالعلوم میو میں تقریباً 16 سال تک تدریس کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور پھر دارالعلوم دیوبند تقریباً 34 سال تک تدریس کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ یہ حضرت کی زندگی جو تقریباً 88 سال پر مشتمل ہے۔ 20 سال کی عمر میں آپ دورہ حدیث میں داخل ہوتے ہیں، 21 سال کی عمر میں فارغ ہوتے ہیں، اور ایک طویل عرصہ تدریس اور تعلیم میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کرتے ہیں۔ حضرت کے کئی شاگرد تھے جو دنیا میں پھیلے، کئی شاگرد مدرس بنے، کئی شاگرد محتمم بنے، کئی تلامذہ ان کے آگے خطیب بنے ہیں، اور ایک عالم میں دین کی خدمت کو سر انجام دیا ہے۔ میں اس موقع پر بطور خاص دارالعلوم دیوبند کے محتمم
حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم، جو کہ نہایت جید، ثقہ، معتدل عالم دین ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری دامت برکاتہم، جن کو اللہ نے تقوی، للہیت، علم میں رسوخ اور عقائد کے معاملے میں بطور خاص ایک ملکہ عطا فرمایا ہے۔ رد فرقے باطلہ میں حضرت اتنا ذوق رکھتے ہیں، کہیں کو فتنہ ہوتا ہے تو حضرت کی رد فرقے باطلہ کے خلاف ایک کام کرنے والی فراست ایک فتنے کو جب محسوس کرتی ہے، اس کا فوراً تعاقب فرماتے ہیں۔ میں بطور خاص ان دو بزرگوں سے اور حضرت مولانا عبدالحق نور اللہ مرقدہ کے اولاد میں سے بطور خاص حضرت مولانا عبدالبر صاحب سے تعزیت کرتا ہوں، اور ان تمام احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کا ایک عرصہ ان کے ساتھ گزرا ہے، وقت گزرا ہے، جو صدمہ آپ کو ہے شاید دوسروں کو نہ ہو، جو افسوس آپ کو ہے شاید دوسروں کو نہ ہو۔ اللہ رب العزت حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، قبر منور فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کے اس کام کو دنیا میں اور عام کر دے، دارالعلوم دیوبند کو شرور و فتن سے محفوظ فرما دے۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آج سے 3 سال قبل میری پہلی اور آخری ملاقات مرکز معاذ بن جبل جدہ میں ہوئی، جس کے محتمم حضرت مولانا قاری اسید الرحمن صاحب دامت برکاتہم ہیں، اور مولانا قاری اسید الرحمن صاحب کو اللہ نے یہ جذبہ دیا ہے، آنے والے علماء کی خدمت، آنے والے علماء کے کرام حد سے زیادہ کرتے ہیں، اللہ ان کے جذبے کو قبول فرمائے۔ بلکہ میری معلومات کی حد تک حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی جو آخری عمرہ کا سفر ہوا تو وہاں بھی حضرت کا قیام جدہ میں معاذ بن جبل میں تھا، جو علماء کی خدمت کے لیے معروف اور مشہور ادارہ ہے۔ اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمیں 2 کام ضرور کرنے چاہیے۔ نمبر 1، حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات کو مزید آگے بڑھائیں، حضرت کے علوم اور فیض کو عام کریں، اور دوسرا حضرت کی روح کے لیے سارے ثواب کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ میں خود، میرا ادارہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا اور میری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت حضرت کے لیے، دارالعلوم دیوبند کے لیے مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب، حضرت مولانا پالنپوری سعید احمد پالنپوری صاحب، حضرت مولانا عبدالبر صاحب اور دیگر جتنے حضرات ہیں ان کے لیے دعا گو ہے، اور آج بھی کرتے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اور میں پورے عالم کے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں دارالعلوم دیوبند کی حفاظت کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس گلشن علم کو آباد اور شاد رکھے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔